بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ وہ یوگا کی ماسٹر ہے، سانس روکنا جانتی ہے۔ اس کے چہرے پر ایسا میک اپ کرو جیسے لاش سفید پڑ گئی ہو۔ ایسے وقت جب کہ دوسرے ممالک کے نمائندے اس کا آخری دیدار کرنے کے لیے ایک قطار میں اس کے سامنے سے گزر رہے ہوں گے تو میں اس کے دماغ میں رہ کر اسے ایک لاش کی طرح ساکت رہنے کے سلسلے میں مدد کرتا رہوں گا۔ اچانک میری خیال خوانی کا سلسلہ ٹوٹ گیا۔ دروازے پر دستک ہو رہی تھی۔ سی سرپنٹ کی آواز سنائی دی، مسٹر میکی 1 گھنٹہ پورا ہو چکا ہے، اپنی آواز مجاہدین کو سناؤ ورنہ وہ میرے لیے مصیبت بن جائیں گے۔ میں نے سونیا اور مرجانہ سے کہا میری اپنی جگہ دماغی طور پر حاضر رہنا ضروری ہے، میں پھر مناسب وقت پر آؤں گا۔ میں نے اپنی جگہ سے اٹھ کر دروازے کو کھول دیا۔ سی سرپنٹ منتظر کھڑا ہوا تھا۔ میں نے اس کی میز کے پاس جا کر مائک کو آن کیا اور مجاہدین کو مخاطب کرتے ہوئے بتایا کہ میں بخیریت ہوں، پریشانی کی بات نہیں ہے، تمام مجاہدین اپنے محاذ پر ڈٹے رہیں، ہمیں حدیقہ کا انتظار ہے، جب وہ آئے گی تو ہم یہاں سے کامیاب و کامران واپس جائیں گے۔ میں نے اطمینان دلا کر مائک کو آف کر دیا۔ ٹرانسمیٹر سے اشارہ موصول ہو رہا تھا۔ سی سرپنٹ نے آگے بڑھ کر اسے ہینڈل کیا۔ دوسری طرف سے آواز آئی، سر ایک چادر والی قلعے کی دیوار پر نظر آ رہی ہے، انہوں نے کماند پھینکی تھی، ہم چھپ کر تماشا دیکھ رہے، آپ کا حکم تھا آنے والوں کو نقصان نہ پہنچائیں۔ اس وقت 2 نوجوانوں کے علاوہ وہ چادر والی بھی ہے، ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے ان کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ 2 اور شخص دیوار پر نظر آ رہے ہیں، آپ نے فائرنگ سے منع کیا ہے، ہم ان کے ساتھ کیسا سلوک کریں؟ سی سرپنٹ نے کہا جب سامنا ہو تو ان کے سامنے فوراً ہی ہتھیار پھینک کر پیچھے ہٹ جاؤ، انہیں یقین دلاؤ کہ ہم سب دوست ہیں، چادر والی کو عزت و احترام سے میرے پاس لے آؤ۔ اس نے ٹرانسمیٹر کو آف کر دیا۔ میں نے کہا انہیں کبھی یقین نہیں آئے گا کہ مارونی عیسائیوں کی مدد کرنے والا سی سرپنٹ اور اس کے آدمی ان کے دوست بن گئے ہیں، مجھے وہاں جانا ہوگا، بہتر ہے تم بھی چلو، میں یہ جگہ نہیں چھوڑ سکتا، میرے اس دفتر میں اور رہائشی حصے میں ایسے آلات نصب ہیں جن کے ذریعے میں پورے قلعے کی خبر رکھتا ہوں، میں یہاں سے جاؤں گا تو دوسری طرف سے ملنے والی اطلاعات سے محروم رہوں گا۔ اس نے ایک ماتحت کو بلایا، پھر کہا مسٹر میکی کو 2 نمبر کی طرف لے جاؤ، وہاں فلسطینی مسلمان آ رہے ہیں، ان سب کو دوستانہ ماحول میں یہاں لے آؤ۔ میں اس ماتحت کے ساتھ جانے لگا۔ بڑے حال نما کمرے کے دوسرے دروازے کو کھولنے کے بعد پھر ایسا ہی کوریڈور نما راستہ نظر آیا جہاں سے پہلے ایک بار گزر چکا تھا، لیکن یہ کوریڈور اس سے مختلف تھا۔ وہاں ایک چھوٹی سی گاڑی رکھی ہوئی تھی، اس گاڑی میں صرف 2 آدمیوں کی گنجائش تھی، ایک ڈرائیو کرنے والا، دوسرا اس کے پیچھے بیٹھنے والا۔ میں اس ماتحت کے پیچھے بیٹھ گیا، اس نے گاڑی کو آن کیا، پھر اسے ڈرائیو کرتے ہوئے ایک کوریڈور سے گزرنے لگا۔ وہ راستہ ایک طویل سرنگ کی طرح تھا، ختم نہیں ہو رہا تھا، سامنے کئی موڑ آ رہے تھے اور وہ موڑ ہمیں قلعے کے ایک حصے سے دوسرے حصے کی طرف لے جا رہے تھے۔ میں نے اس شخص کے دماغ میں چھلانگ لگائی جو ذرا دیر پہلے ٹرانسمیٹر کے ذریعے سی سرپنٹ سے گفتگو کر چکا تھا اور کسی چادر والی کی آمد کی اطلاع دے چکا تھا۔ انہوں نے اپنے باس کے حکم کے مطابق چادر والی اور اس کے ساتھیوں کا سامنا تو کیا مگر ٹکرانے سے گریز کیا، سامنا ہوتے ہی اپنے ہتھیار پھینک دیے تھے اور پیچھے ہٹ گئے تھے۔ وہ شخص کہہ رہا تھا ہم دوست ہیں، اس کا ثبوت یہ ہتھیار ہیں جنہیں ہم نے پھینک دیا ہے، ہم دوست بن کر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ایک نوجوان نے کہا یہ کوئی گہری چال ہے، ہم چوری چھپے قلعے میں داخل ہوئے، ہم نے آج سے پہلے کبھی سی سرپنٹ سے دشمنی نہیں کی اور سی سرپنٹ نے کبھی ہم سے دوستی نہیں کی، پھر اچانک یہ انقلاب کیسے آ گیا؟ مسٹر کرسٹوفر میکی سے معاملات طے ہو گئے ہیں، دشمنی دوستی میں بدل گئی ہے، آپ کو یقین نہ ہو تو اپنے ہتھیاروں سمیت آگے بڑھتے چلے جائیں، ہم گائیڈ کرتے ہیں، آپ کے پاس ہتھیار ہوں گے، آگے جو بھی پہرے دار نظر آئیں گے وہ سب ہتھیار پھینکتے جائیں گے۔ میری خیال خوانی کا سلسلہ ٹوٹ گیا۔ گاڑی میں بیٹھا ہوا ڈرائیور میرے سامنے ہی مائک کے ذریعے کسی سے پوچھ رہا تھا آخر کیا بات ہے، ہمیں باہر جانے کے لیے راستہ کیوں نہیں مل رہا، دروازے بند کیوں ہیں؟ دوسری طرف سے مقامی زبان میں جواب سنائی دیا۔ میں نے اس کے ذریعے ترجمہ معلوم کیا، جواب تھا دروازے پر کوئی خرابی پیدا ہو گئی ہے، انتظار کرو، اسے درست کیا جا رہا ہے۔ وہ گاڑی تیزی سے اپنی ڈگر پر دوڑتی جا رہی تھی۔ اس کا ڈرائیور سوچ رہا تھا ابھی تھوڑی دیر پہلے دروازہ بالکل ٹھیک تھا، یہ اچانک خرابی کیسے پیدا ہو گئی؟ وہ سوچتے سوچتے چونک گیا۔ گاڑی ایک طرف مڑ گئی تھی اور سیدھی ادھر چلی
چلی جا رہی تھی، اس کی سوچ کہہ رہی تھی، اوہ گاڈ، یہ راستہ موت کی طرف لے جاتا ہے، یہ گاڑی سیدھی سمندر میں جا کر گرے گی۔ اس سرنگ نما کوریڈور کے مختلف راستے تھے، وہ ایک راستہ سمندر کی طرف جاتا تھا، وہ راستہ نشیبی تھا، گاڑی روکو تب بھی رکتی نہیں تھی، ڈھلان میں پھسلتی چلی جا رہی تھی، اگر میں اور ڈرائیور وہاں سے کود کر نیچے جاتے تب بھی اپنا توازن قائم نہ رکھ سکتے، اس ڈھلان پر لڑکتے ہوئے اسی طرف جاتے جہاں وہ راستہ لے جا رہا تھا، یعنی ہم نہ چاہتے ہوئے بھی بے اختیار لڑکتے ہوئے سمندر میں جا گرتے۔ میرے سامنے بیٹھا ہوا ڈرائیور اس گاڑی سے نہ تو چھلانگ لگا سکتا تھا، نہ ہی اسے کنٹرول کر کے کسی طرح روک سکتا تھا۔ جب میں نے دیکھا کہ اس کے ذریعے کچھ نہیں ہو سکتا ہے تو سی سرپنٹ کے دماغ میں چھلانگ لگائی، وہ ایک مشین کے پاس کھڑا ہوا ہماری ننھی سی گاڑی کو ریموٹ کنٹرولنگ سسٹم کے مطابق کنٹرول کر رہا تھا۔ میں نے ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر اس کے دماغ میں سوال پیدا کیا، اگر کسی طرح سمندر میں گرتی ہوئی گاڑی کو روکنا ہو یا اس میں بیٹھے ہوئے مسافر بچنا چاہیں تو کیا صورت ہو سکتی ہے؟ اس کی سوچ نے بتایا، یہاں ایک بٹن ایسا ہے جسے دباتے ہی کوریڈور کی چھت سے ایک راڈ نمودار ہوگا، اسے تھام کر کوئی بھی مسافر گاڑی سے الگ ہو سکتا ہے۔ میں نے اس کے دماغ کو ایک ساتھ کے لیے غافل کیا اور وہ بٹن دبا دیا، سامنے ہی ایک راڈ چھت سے نمودار ہوا، ڈرائیور اسے تھامنا چاہتا تھا، میں نے اس کی گردن پر ایک کراٹے کا ہاتھ رسید کیا، اتنی سی دیر میں وہ راڈ قریب آ گیا، میں نے اچھل کر اسے تھام لیا، گاڑی مجھ سے آگے نکل گئی، میں تھوڑی دیر تک لٹکتا رہا، توازن درست کرتا رہا، جب یقین ہو گیا کہ اب لڑک نہیں سکوں گا تو پاؤں زمین پر رکھ دیے۔ میرے آگے ذرا فاصلے پر گہری تاریکی تھی لیکن سمندر کا شور سنائی دے رہا تھا، اس کے ساتھ ہی اس ڈرائیور کی ایک دلدوز طویل چیخ سنائی دی، وہ زندگی کے لیے فریاد کر رہا تھا لیکن فریاد سمندر میں ڈوب چکی تھی۔ میں نے پاؤں زمین پر رکھنے کے بعد محسوس کیا وہاں اچھی خاصی پھسلن تھی، شاید کوریڈور کے اس فرش پر گریس وغیرہ کی پالش کر دی گئی تھی تاکہ کوئی وہاں ٹھہر نہ سکے، نشیب میں پھسلتا ہوا سمندر میں پہنچ جائے۔ جب میں سی سرپنٹ سے رخصت ہو کر حدیقہ اور دوسرے مجاہدین سے ملنے جا رہا تھا، اس وقت سرپنٹ کے دماغ میں میرے خلاف کوئی بات نہیں تھی، میں نے اسے اچھی طرح پڑھ لیا تھا، پھر اچانک وہ کیسے بدل گیا یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، ابھی اس کے دماغ کو سمجھنے کا موقع نہیں تھا، پہلے اپنی حفاظت کا سوال تھا، میں وہاں سے کس طرح نکلوں؟ میں سی سرپنٹ کے دماغ کو پڑھنے لگا، اب وہ اس مشین کے پاس نہیں تھا، دوسری مشین کے پاس پہنچ کر اس نے ایک بٹن کو دبایا جس سے وہ کوریڈور کا کھلا ہوا دروازہ جو سمندر کی طرف پہنچاتا تھا شٹر کی طرح نیچے آ کر بند ہو گیا۔ سی سرپنٹ نے مشین کو آپریٹ کرنے کے دوران بے خیالی میں اس بٹن کو دبایا تھا جس سے راڈ باہر آ گیا تھا اور میں اسے تھامے ہوئے تھا، اگر اسے یاد ہوتا تو وہ اس بٹن کو دوبارہ دبا کر راڈ کو واپس چھت کی طرف لے جاتا، اگر میں اس راڈ کو چھوڑ دیتا تو وہاں سے پھسلتا ہوا شٹر نما دروازے سے جا ٹکراتا، اگرچہ سمندر میں نہ گرتا تاہم یہ اندیشہ تھا کہ وہ دروازہ کسی وقت بھی کھل سکتا تھا اور مجھے سمندر میں پہنچا سکتا تھا۔ سی سرپنٹ نے میری مرضی کے مطابق سوچا، اگر میں اس سمندر میں گرنے لگوں اور ایک راڈ کو تھام کر گرنے سے محفوظ رہوں تو وہاں سے واپس کس طرح آ سکتا ہوں؟ اس نے جواباً سوچا، اس کوریڈور میں صرف ایک ہی راڈ ہے، وہ چھت کے جس حصے سے لٹک رہا ہے وہاں اوپر خلا ہے، جس طرح بٹن دبانے سے راڈ نیچے آتا ہے اسی طرح دوبارہ بٹن دبانے سے اوپر چلا جاتا ہے۔ وہ سوچ رہا تھا اور میں اس کی سوچ پڑھ رہا تھا، اسی وقت ایک ماتحت نے آ کر کہا، جناب ہمارے جونیئر باس جان بلی تشریف لا رہے ہیں۔ میں اس کی بات سن کر چونک گیا، ساری بات سمجھ میں آ گئی تھی، اس کے بیٹے جان بلمور یا عرف بلی کو میں نے ٹاور میں مقید رکھا تھا، وہ کس طرح وہاں سے چلا آیا یہ بعد میں سمجھنے کی بات تھی، مگر یہ سمجھ میں آ گیا کہ وہ آزاد ہو گیا ہے، میری گرفت سے نکل گیا ہے، اسی لیے سرپنٹ نے میرے خلاف یہ چال چلی تھی اور مجھے سمندر میں پھینک دینے کے سلسلے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ وہ اپنے بیٹے سے ملنے کی خواہش میں دوڑتا ہوا کمرے سے باہر جانا چاہتا تھا، اسی وقت بیٹا کمرے میں داخل ہوا، دونوں ایک دوسرے سے لپٹ گئے۔ سی سرپنٹ نے اس کے چہرے کو جگہ جگہ سے چومتے ہوئے کہا، تھینکس گاڈ تم پر کوئی آنچ نہیں آئی، میں نے اس کمبخت میکی کو موت کی سزا دی ہے، اس وقت وہ سمندر کی گہرائیوں میں ہوگا اور سمندری جانور اسے اپنی خوراک بنا رہے ہوں گے۔ بلی نے باپ سے الگ ہو کر پاؤں پٹکتے ہوئے کہا، او پاپا یہ آپ نے کیا کیا؟ میں اس بدترین دشمن کو اپنے ہاتھوں سے شوٹ کرنا چاہتا تھا۔ نہیں بیٹے یہ رسک لینا مناسب نہیں تھا، تم نے اسے دیکھا نہیں ہے، کمبخت ناقابل تسخیر لگتا تھا، اسی لیے میں نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اسے سمندر میں ڈبو دیا۔ میں نے ریموٹ کنٹرول مشین کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، اب ان مسلمانوں کا کیا ہوگا جو ساحلی علاقے پر قابض ہیں، انہیں کیسے ہتھیار ڈالنے پر مجبور کیا جائے گا؟ تم دیکھتے رہو، وہ سب کتے کی موت مریں گے۔ وہ باتیں کرتا ہوا مشین کے پاس آ کر رک گیا، اس نے میری مرضی کے مطابق اس بٹن
کی طرف دیکھا جس کے دبانے سے راڈ چھت کے اوپر جا سکتا تھا۔ اس وقت سی سرپنٹ کہہ رہا تھا، صرف ان مجاہدین کی بات نہیں ہے، حدیقہ نامی ایک چادر والی کے ساتھ کچھ اور مسلح مسلمان کماند ڈال کر قلعے میں داخل ہوئے ہیں، اب وہ بھی زندہ واپس نہیں جا سکیں گے۔ جان بلی باپ کی باتیں سن رہا تھا۔ ادھر میں نے اس کے ہاتھ کی ایک انگلی اس بٹن پر رکھ دی جس سے مشین آن ہوتی تھی، اس کے بعد اس نے دوسرے بٹن پر انگلی رکھ کر اس پر ہلکا سا دباؤ ڈالا، یا اخبار کی وہ راڈ اوپر چھت کے خلا میں گیا اور اس کے ساتھ ہی میں بھی وہاں پہنچ گیا۔ ایک ہاتھ سے راڈ کو چھوڑ کر چھت کے کنارے کو تھام لیا، پھر دوسرے ہاتھ سے بھی چھت سے لٹک گیا۔ میرے جسم کا بیشتر حصہ نیچے کوریڈور کی طرف لٹک رہا تھا۔ میں نے ذرا جمناسٹک کے کرتب دکھائے اور الٹ کر چھت کے اوپر آ گیا۔ وہاں تاریکی تھی، کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے ہاتھ بڑھا کر اندھے کی طرح ٹٹولنا شروع کیا، ذرا آگے بڑھا تو ایک دیوار سے لگ گیا۔ میں اس دیوار کے سہارے کھڑا ہو کر ایک طرف چلنے لگا۔ وہ دیوار زیادہ دور تک نہیں گئی تھی۔ اس کے بعد دوسری دیوار شروع ہو گئی، میں دوسری سمت چلنے لگا۔ اس دیوار کے بعد تیسری سمت، پھر چوتھی سمت پہنچا تو ایک دروازہ نظر آیا۔ میں نے اسے کھولا، تب قلعے کے باہر دور تک روشنی نظر آئی۔ میں جس چھت پر تھا اس سے بھی اونچی چھتیں، بالکونیاں اور محراب نما کھڑکیاں، دروازے نظر آ رہے تھے۔ ان کے پیچھے سے روشنی جھلک رہی تھی۔ باہر دھیمی روشنی میں مسلح پہرے دار ادھر سے ادھر ٹہلتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ اتنے میں اسپیکر کے ذریعے سی سرپنٹ کی آواز سنائی دینے لگی۔ وہ مجاہدین کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، غور سے میری باتیں سنو، تمہارا باپ کرسٹوفر میکی میری قید میں ہے۔ اب مجھے تم لوگوں کی پرواہ نہیں ہے۔ میرا بیٹا ٹاور کے بند کمرے سے بخیریت نکل آیا ہے۔ تم میں سے ایک ایک کو بھون کر رکھ دیا جائے گا۔ اپنی خیریت چاہتے ہو تو ہتھیار پھینک دو، تمہیں معافی مل سکتی ہے۔ اگر کسی نے فائرنگ کی اور ہمارا مقابلہ کرنے کی کوشش کی تو تمہارے سامنے کرسٹوفر میکی کو لا کر شوٹ کر دیا جائے گا۔ وہ مجاہدین کو یہ نہیں بتا رہا تھا کہ مجھے سمندر میں پھینک دیا گیا ہے، میں مر چکا ہوں۔ وہ جانتا تھا اگر میرے ساتھیوں کو میری موت کا علم ہوگا تو وہ جان پر کھیل جائیں گے اور آخری سانس تک ان کا مقابلہ کرتے رہیں گے۔ نتیجے کے طور پر اس کے کئی مسلح جوان مارے جائیں گے، اسے کافی نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اسپیکر سے نشر ہونے والی آواز میرے پیچھے سے آ رہی تھی۔ میں نے گھوم کر دیکھا، ادھر قلعے کا وہی ساحلی علاقہ تھا اور اونچا سا ٹاور بھی اندھیرے میں سائے کی طرح دکھائی دے رہا تھا۔ میں جان بلی کے دماغ میں پہنچ کر معلوم کرنے لگا آخر وہ ٹاور کی بلندی سے کس طرح اپنے باپ کے پاس پہنچ گیا اور اس کے بند کمرے کے باہر کھڑے ہوئے مجاہد اسے کیوں نہ دیکھ سکے۔ اس کے دماغ نے جو کچھ بتایا اس سے اپنی حماقت کا احساس ہوا۔ میں 10 مجاہدین کے ساتھ 2 موٹر بوٹ میں قلعے کی طرف آیا تھا۔ ہم نے خود کو اسرائیلی انسٹرکٹر ظاہر کیا تھا۔ سی سرپنٹ کے پروگرام کے مطابق اسرائیل سے ایسے 10 ریٹائرڈ فوجی آ رہے تھے جو یہاں مارونی عیسائیوں کو گوریلا جنگ کی اور تخریب کاری کی ٹریننگ دینے والے تھے۔ یہ بات مجھے یاد رکھنی چاہیے تھی، اگرچہ میں نے اسرائیل سے آنے والے گروہ کے سرگنا کو ٹیلی پیتھی کے ذریعے گڑبڑا دیا تھا، وہ کوڈ ورڈز ادا نہ کر سکا تھا، اسے قلعے کے قریب آنے کی اجازت نہیں ملی تھی۔ اس کے بعد میں مطمئن ہو گیا تھا، حالانکہ مجھے سمجھنا چاہیے تھا جو ناکارہ ہو کر جا رہے ہیں وہ پھر کسی وقت واپس آ سکتے ہیں۔ ٹاور کے کنٹرول روم میں جان بلی کے ساتھ 3 آدمی بند ہو چکے تھے، باہر مجاہد پہرا دے رہے تھے۔ یہ بات کھل چکی تھی کہ اصل میں اسرائیل کی 2 موٹر بوٹس جو یہاں پہنچنے والی تھی انہیں واپس کر دیا گیا ہے۔ قصور اسی گروہ کے سرگنا کا تھا جو کوڈ ورڈز ادا نہ کر سکا تھا۔ بہرحال کنٹرول ٹاور سے پھر اسرائیلی انسٹرکٹر کا رابطہ قائم ہونے لگا۔ اس بار چونکہ میں اس کے دماغ کو نہیں گڑبڑا رہا تھا اس لیے اس نے صحیح کوڈ ورڈز ادا کیے۔ ٹاور کی بلندی سے لائٹ سگنل کے ذریعے انہیں خطرے کا سگنل دیا گیا اور سمجھا دیا گیا کہ وہ بے آواز موٹر بوٹ یا کشتی لے کر ٹاور کے نچلے حصے میں چلے آئیں۔ ادھر میں اپنے معاملات میں مصروف تھا، ادھر مجاہدین اپنے محاذ پر ڈٹے ہوئے تھے۔ نہ تو ہم نے دھیان دیا نہ ہی ہمیں پتہ چل سکا کہ وہ کب کشتی لے کر ٹاور کے نیچے آئے۔ پھر ٹاور کی بلندی سے رسی کے ذریعے جان بلی کو کشتی پر اتارا گیا، اس طرح اسے قلعے کے دوسرے راستے سے لا کر باپ کے پاس پہنچا دیا گیا۔ اب سی سرپنٹ خوش فہمی میں مبتلا تھا، تمام اہم مہرے اس کے اپنے ہاتھ میں تھے۔ اس کے خیال کے مطابق میں اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا اور میرے بگاڑنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ وہ اپنی دانست میں مجھے مار چکا تھا، اب اسے قلعے کے ساحلی حصے کی فکر تھی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے آدمیوں سے مجاہدین کا ٹکراؤ ہو، فائرنگ کا تبادلہ ہو، دور تک آواز گونجتی رہے۔ انٹرپول کا عزت علی بیروت پہنچ چکا تھا، ہو سکتا ہے انٹرپول کے آدمی ادھر بھی ہوتے اور اسے خبر کرتے تو وہ بلائے ناگہانی کی طرح اس کے سر پر پہنچ جاتا۔ وہ مائک کے سامنے آ کر پھر مجاہدین کو وارننگ
وارننگ دینا چاہتا تھا 1 گھنٹے کے اندر اگر انہوں نے ہتھیار نہ پھینکے تو انہیں چاروں طرف سے گھیر کر مار ڈالا جائے گا، وہ تنہا صبح تک مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ اسی وقت بڑے سے کمرے کا دروازہ کھلا، پھر وہ 2 ماتحتوں نے آ کر کہا، سر وہ چادر والی اور اس کے آدمی یہاں لائے گئے ہیں، کیا انہیں پیش کیا جائے؟ وہ کتنے ہیں؟ 5 مرد ہیں اور 1 عورت، لے آؤ۔ چند سیکنڈ کے بعد ہی حدیقہ اور 5 جوانوں کو پیش کیا گیا۔ اب وہ مسلح نہیں تھے، ان کے ہتھیار چھین لیے گئے تھے۔ جس طرح مجھے فریب دے کر سمندر میں ڈبونے کی کوشش کی گئی تھی، اسی طرح انہیں فریب دے کر چاروں طرف سے یوں گھیر لیا گیا تھا کہ وہ جوابی حملہ نہ کر سکے تھے۔ حدیقہ کو بچانے کی خاطر انہیں ہتھیار ڈالنے پڑے۔ سی سرپنٹ نے حدیقہ کی طرف انگلی اٹھا کر کہا، اس کی چادر اتار کر پھینک دو۔ یہ سنتے ہی مجاہدین حدیقہ کو چاروں طرف سے گھیر کر کھڑے ہو گئے۔ ایک ماتحت نے کہا، سر ہم نے پہلے ہی چادر اتارنے کی کوشش کی، اسے بے نقاب کرنا چاہا لیکن یہ 5 اسے گھیر لیتے ہیں۔ سی سرپنٹ نے ایک مجاہد سے پوچھا، آخر کیا بات ہے، اسے بے نقاب کیوں نہیں ہونے دیتے؟ کیا یہ بہت ہی بدصورت ہے؟ اس نے قسم کھائی تھی کہ نہ اپنا منہ کسی کو دکھائے گی اور نہ ہی اپنی آواز کسی کو سنائے گی، لہذا یہ چپ رہتی ہے اور اپنے چہرے کو چادر میں چھپائے رکھتی ہے۔ ہم اس کا برم رکھتے ہیں، تم سے بھی کہتے ہیں کہ اگر ہمیں موت کی سزا دینا ہے تو حدیقہ کو یوں ہی گولی مار دو، مگر اس کی چادر نہ اتارو۔ سی سرپنٹ نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ چادر اور گونگا پن اتنا ہی ضروری ہے تو پھر ہمارا بھی ایک کام کر دو، وہاں مالک کے سامنے جاؤ اور اپنے مجاہدین سے کہو ہتھیار پھینک دیں، مقابلہ کرنے کا خیال دل سے نکال دیں ورنہ تم سب کو گولی مار دی جائے گی۔ اس عورت کو مارنے سے پہلے بے نقاب کیا جائے گا اور اسے بولنے پر بھی مجبور کیا جائے گا۔ حدیقہ نے ایک چھوٹی سی پرچی ایک جانباز کی طرف بڑھائی۔ اس نے پڑھنے کے بعد سی سرپنٹ سے پوچھا، مسٹر میکی کہاں ہے؟ انہیں ہمارے سامنے لایا جائے، اگر وہ حکم دیں گے تو ہم مائک کے سامنے جا کر وہی کہیں گے جو تم چاہتے ہو۔ ہم نے میکی کو آہنی سلاخوں کے پیچھے قید کر رکھا ہے، ضرورت ہوگی تو یہاں لایا جائے گا، فی الحال جو کہہ رہا ہوں وہی کرو ورنہ تمہارے تمام مجاہدین مقابلے میں مارے جائیں گے۔ میں خواہ مخواہ فائرنگ کی آواز دور تک پہنچانا نہیں چاہتا، اگر صلح صفائی سے بات بن جائے تو بہتر ہے۔ ایک جانباز نے کہا، ہم حدیقہ کے مزاج کو اچھی طرح سمجھتے ہیں، جب تک مسٹر میکی ہمارے سامنے نہیں آئیں گے ہم تمہارے حکم کی تعمیل نہیں کریں گے، خواہ ہمیں اپنی جان ہی کیوں نہ دینی پڑے۔ 5 مجاہدین کا ایک ایک ہاتھ ایک دوسرے سے بندھا ہوا تھا اور ایک ایک ہاتھ آزاد تھا۔ سی سرپنٹ نے کہا، انہیں پوری طرح باندھ کر اس چادر والی سے دور لے جاؤ۔ اس کے آدمی حکم کی تعمیل کرنے لگے، جانباز جدوجہد کر رہے تھے، ان کے قابو میں نہیں آنا چاہتے تھے لیکن انہیں گن پوائنٹ پر رکھ کر مجبور کر دیا گیا، انہیں اچھی طرح باندھ کر دور لے جا کر کھڑا کر دیا گیا۔ سی سرپنٹ نے طنزیہ انداز میں مسکراتے ہوئے پوچھا، کیا تم میں سے کوئی اس قسم کا برم رکھ سکے گا؟ میں اسے بے نقاب کرنے جا رہا ہوں، اب کون مجھے روکے گا؟ وہ آہستہ آہستہ حدیقہ کی طرف بڑھنے لگا، جب وہ قریب آیا تو حدیقہ پیچھے ہٹنے لگی لیکن وہ کہاں جا سکتی تھی، ایک جگہ ٹھٹک گئی کیونکہ پشت پر رائفل کی نال لگ گئی تھی۔ سی سرپنٹ نے کہا، تمہارے اندازے سے پتہ چلتا ہے واقعی بولتی نہیں ہو، جو کہنا ہوتا ہے لکھ کر دیتی ہو۔ چلو اپنے ساتھیوں کو آخری بار لکھ کر دو، ان سے کہو میرے حکم کی تعمیل کریں ورنہ ابھی بے نقاب ہو جاؤ گی۔ وہ چپ کھڑی رہی، اب چادر کے اندر وہ کیا کر رہی تھی، کیا سوچ رہی تھی، ایسے وقت اس کا رد عمل کیا ہونا چاہیے یہ میں نہیں سمجھ سکتا تھا، کوئی نہیں سمجھ سکتا تھا۔ سی سرپنٹ نے پوچھا، کیا تم اپنی قسم توڑنا پسند کرو گی؟ میں نے سرپنٹ کے دماغ میں پہنچ کر اس کی سوچ میں پوچھا، کیا میں نے کبھی بجلی کے ننگے تار کو چھو کر دیکھا ہے؟ اس کے سوچ کے ساتھ ہی وہ لرز گیا۔ بچپن میں ایک بار اس نے بجلی کے ننگے تار کو چھو لیا تھا، اس کے بعد جو جسمانی اور دماغی جھٹکے پہنچے تھے اسے اب بھی یاد تھے۔ میں نے اس کی سوچ میں کہا، آج بہت عرصے کے بعد میں پھر بجلی کے ننگے تار کو چھونے جا رہا ہوں۔ وہ ہاتھ بڑھانے والا تھا، رک گیا، دل ہی دل میں سوچنے لگا، یہ کیا حماقت ہے، میں ایسا کیوں سوچ رہا ہوں، یہ عورت کوئی بجلی کا تار تو نہیں ہے۔ میں نے اس کی سوچ میں کہا، بجلی کو چھو کر آدمی ایک بار مرتا ہے، عورت کو چھو کر بار بار مرتا ہے۔ اس نے جھنجھلا کر حدیقہ سے کہا، میں آخری بار پوچھ رہا ہوں، میرے حکم کی تعمیل کرو گی یا نہیں؟ وہ چپ کھڑی رہی، اس کی خاموشی بتا رہی تھی کہ اس نے خود کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہے۔ وہ آخر کب تک جدوجہد کر سکتی تھی، کب تک خود کو چھپا کر رکھ سکتی تھی؟ دشمن زیادہ تھے، اسے چاروں طرف سے گھیرے ہوئے تھے، وہ تنہا بے بس تھی۔ جب دماغی صلاحیت اور جسمانی طاقت کام نہ آئے، کوئی صورت نظر نہ آئے تو صرف دعا کا راستہ رہ جاتا ہے۔ یقیناً وہ دل ہی دل میں دعا مانگ رہی ہوگی کہ اس کی قسم نہ ٹوٹے، اور میں بھی نہیں چاہتا تھا کہ اس کی قسم ٹوٹے۔ جیسے ہی سرپنٹ نے اس کی چادر کو ہاتھ لگایا، اس کے دماغ کو ایک شدید جھٹکا پہنچا، وہ چیخ
مار کر اچھلا، پھر پیچھے جا کر فرش پر گر پڑا۔ سب اسے حیرانی سے دیکھنے لگے۔ وہ بار بار اپنے ہاتھ کو یوں جھٹک رہا تھا جیسے واقعی بجلی کے تار کو چھو لیا ہو اور اس کی تکلیف کو محسوس کر رہا ہو۔ اس کے خاص ماتحت نے فوراً ہی قریب آ کر سہارا دے کر اٹھاتے ہوئے پوچھا، سر کیا ہو گیا، کیا بات ہے؟ یہ کوئی بلا ہے، اسے چھوتے ہی مجھے بجلی کا جھٹکا پہنچا ہے۔ سر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ایک عورت ہے، ہمارے جیسی انسان ہے۔ ہاں انسان ہے؟ سرپنٹ نے خالی نظروں سے حدیقہ کی طرف دیکھا، پھر اسے یاد آ گیا کتنی شدید ذہنی اذیت پہنچی تھی۔ اس نے اپنے خاص ماتحت سے پوچھا، کیا تم اس کی چادر کو چھو سکتے ہو؟ آپ چھونے کی بات کر رہے ہیں، میں ابھی اسے بے نقاب کر دیتا ہوں۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا، حدیقہ کے قریب پہنچتے ہی اس نے ہاتھ بڑھا کر چادر کو چھو لیا، پھر جیسے سچ مچ بجلی کے ننگے تار کو چھو لیا ہو۔ میں نے اس کے دماغ کو اتنا شدید جھٹکا پہنچایا کہ وہ پلک شگاف چیخیں مارتا ہوا پیچھے الٹ گیا، فرش پر گر کر تڑپنے لگا۔ سب نے اپنی آنکھوں کے سامنے یہ حیرت انگیز اور ناقابل یقین تماشا دیکھا تھا۔ انہوں نے نہ دیکھے ہو تو کبھی یقین نہ کرتے، اور یہ تماشا ایک بار نہیں 2 بار ہوا تھا، ایک کے ساتھ نہیں 2 کے ساتھ ہوا تھا۔ اب کسی تیسرے میں جرأت نہیں تھی کہ وہ آگے بڑھ کر حدیقہ کی چادر کو ہاتھ لگاتا۔ 2 مسلح جوانوں نے سرپنٹ کے خاص ماتحت کو سہارا دے کر اسے اٹھا کر بٹھایا، پھر اسے ایک گلاس پانی دیا۔ سرپنٹ گور کر حدیقہ کو دیکھ رہا تھا، پھر اس نے جھنجلا کر کہا، میں نہیں مانتا، یہ کوئی 440 وولٹ نہیں ہے کہ بجلی کا جھٹکا لگے، یہ کوئی جادو ہے، یہ ایسا عمل کر رہی ہے جس کی وجہ سے ہم اس کی چادر کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ میں اسے آخری وارننگ دے رہا ہوں، یہ چادر سے باہر آ جائے ورنہ جادوگروں کو زندہ بھی جلایا جاتا ہے۔ اس نے مجاہدین کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہا، میں تم لوگوں سے بھی کہتا ہوں، اسے سمجھاؤ، اسے بے نقاب کرو، میں دیکھنا چاہتا ہوں آخر یہ ہے کیا چیز۔ وہ پھر بھی خاموش کھڑی تھی۔ اب تو اس کا حوصلہ یقیناً بڑھ گیا ہوگا، وہ سوچ رہی ہوگی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، آخر اس میں ایسی پراسرار قوت کہاں سے آ گئی کہ کوئی اس کی چادر کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ مجاہدین بھی خاموش کھڑے رہے۔ جب قدرتی طور پر حدیقہ کا تحفظ ہو رہا تھا تو انہیں کیا پڑی تھی کہ اسے بے نقاب ہونے کا مشورہ دیتے، وہ بھی تو حیران ہوں گے۔ جو کچھ حدیقہ کے ساتھ پیش آ رہا تھا وہ اس کی منطقی وجوہات معلوم کرنا چاہتے ہوں گے۔ ایک ادھیڑ عمر کے شخص نے کہا، سر اگر آپ لوگ اسے چھونے سے بجلی کے جھٹکے محسوس کرتے ہیں تو ایک ترکیب ہے، اگر ہم لکڑی کی چھڑی سے اس کی چادر کو ہٹائیں تو ہمیں شاک نہیں پہنچے گا۔ سرپنٹ نے کہا، اوہ یہ کتنی آسان سی ترکیب ہے اور ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ فوراً کسی چھڑی سے اس کی چادر کو ہٹاؤ۔ وہاں چھڑی موجود تھی لیکن کون چادر کو ہٹاتا؟ سب چکچا رہے تھے، کوئی ایسا تجربہ نہیں کرنا چاہتا تھا جس سے چیخیں مار کر فرش پر گرنا اور تڑپنا پڑے۔ سرپنٹ نے کہا، اگر کوئی چھڑی سے اس کی چادر کو نہیں ہٹائے گا اور یہ بے نقاب نہیں ہوگی تو میں اسے 10 منٹ کے اندر گولی مار دوں گا۔ میں اس کے دماغ میں رہ کر اس کے فیصلے کو سمجھ رہا تھا۔ اس نے 10 منٹ کے اندر اسے گولی مارنے کا مصمم ارادہ کر لیا تھا۔ میں یہ کھیل زیادہ دیر تک جاری نہیں رکھنا چاہتا تھا۔ اس وقت ایک ماتحت کو حکم دیا کہ وہ چھڑی لے کر آگے بڑھے۔ وہ بیچارہ آگے کیا بڑھتا، چھڑی کو پکڑنے سے ہی ڈر رہا تھا۔ اسے ڈانٹ کر کہا گیا، اگر اس نے حکم کی تعمیل نہیں کی تو اسے ملازمت سے اور قلعے سے نکال دیا جائے گا۔ اس نے چھڑی کو تھام لیا، پھر ڈرتے ڈرتے چھڑی کو آگے بڑھا کر حدیقہ کی طرف جانے لگا۔ میں اس کے دماغ میں تھا، وہ تھر تھر کانپ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ چھڑی سے چادر کو چھو لیتا میں نے اس کے دماغ میں دہشت پیدا کر دی۔ اسے دماغی جھٹکا دینے کی ضرورت پیش نہیں آئی، وہ پہلے ہی ارے باپ رے کہہ کر اچھلتا ہوا پیچھے چلا گیا۔ سرپنٹ نے غصے سے پوچھا، کیا ہوا؟ سر آپ مجھے ملازمت سے نکال دیں، قلعے سے نکال دیں، جان ہے تو جہان ہے، میں کسی دوسری جگہ ملازمت کر کے اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پال لوں گا۔ سرپنٹ نے گرج کر کہا، میں تمہیں آخری بار حکم دیتا ہوں، آگے بڑھو اور چادر کو ہٹا دو۔ میں نے اس چھڑی والے کے دماغ میں بغاوت کی آگ بڑکائی۔ اتنی جلدی آگ بڑک نہیں سکتی تھی۔ کسی حد تک وہ مائل ہوا کہ یہاں سے جان بچا کر نکلنا چاہیے، کوئی ایسا کام کرنا چاہیے کہ سرپنٹ اسے چادر ہٹانے پر مجبور نہ کرے۔ اب وہ ایسی کیا تدبیر کر سکتا تھا، وہ تو میں ہی کرنے والا تھا۔ اور میں نے کہا، یک بارگی اس نے ہولسٹر سے ریوالور نکال کر پھرتی سے پلٹتے ہوئے جان بلی کا نشانہ لیا، پھر سخت لہجے میں چیلنج کرتے ہوئے کہنے لگا، اگر کسی نے ذرا بھی حرکت کی تو جان بلی کی لاش تڑپتی ہوئی نظر آئے گی۔ بے شک جو مجھے گولی مارنا چاہے مارے، لیکن میرے ساتھ ساتھ یہ بھی مرے گا۔ اگرچہ اس نے سخت لہجے میں دھمکی دی تھی، تاہم سرپنٹ کا ایک جان نثار بلی پر قربان ہونے کے لیے فوراً ڈال بننے آ گیا۔ جیسے ہی اس نے رکاوٹ پیدا کی، بلی کو فرار ہونے کا موقع دینا چاہا، ویسے ہی اس نے گولی چلا دی۔ ڈال بننے والا اوندے منہ فرش پر گرا۔ ادھر ریوالور والے نے اپنی
اپنی پوزیشن بدلی اور بلی کا نشانہ لیتے ہوئے کہا ہالٹ۔ یہ کہتے ہی اس نے قدموں کی طرف فائر کیا۔ بلی بھاگتے بھاگتے ایک دم سے رک گیا، چیخ کر کہنے لگا پاپا میں مر جاؤں گا۔ ریوالور والے نے کہا اپنے باپ سے کہو وہ تمہارے سامنے آ کر ڈال بنے، اس بار جو بھی آئے گا اس کے ساتھ تمہیں بھی ختم کر دوں گا۔ اب کوئی اس ریوالور والے کے خلاف قدم نہیں اٹھا سکتا تھا۔ سی سرپنٹ نے پریشان ہو کر اپنے بیٹے کی طرف دیکھا، پھر ریوالور والے کو مخاطب کرتے ہوئے کہا جوزف یہ کیا، تم تو میرے بہت ہی وفادار اور جان نثار ملازم ہو اور تم میرے بیٹے کی جان لینا چاہتے ہو؟ جب تم میری بیوی بچوں کے دشمن بن گئے ہو، مجھے ملازمت سے نکال کر در بدر ٹھوکریں کھانے کے لیے چھوڑ رہے ہو، میری وفاداریوں کا یہی صلہ دے رہے ہو، تو پھر وفاداری اور جان نثاری کیسی؟ وہ تو میں غصے میں کہہ رہا تھا میں تمہارا مالک ہوں، کیا مالک کو غصہ کرنے کا بھی حق نہیں ہے؟ میں قسم کھا کر کہتا ہوں تمہاری ملازمت بحال رہے گی، بلکہ تمہارا عہدہ اور تمہاری تنخواہ بڑھ جائے گی۔ میں کسی فریب میں نہیں آ سکتا۔ اگر اپنے بیٹے کی زندگی چاہتے ہو تو اس چادر والی اور اس کے ساتھیوں کے ہتھیار واپس کر دو، انہیں آزاد کر دو۔ آخر تم چاہتے کیا ہو؟ جو کہہ رہا ہوں اس پر فوری عمل کرو، ورنہ 5 منٹ کے اندر تمہارے بیٹے کی لاش نظر آئے گی۔ دوسری صورت میں یہ میرا وعدہ ہے تمہارے بیٹے کے جسم پر ایک ذرا سی بھی خراش نہیں آئے گی اور وہ تمہیں زندہ سلامت واپس مل جائے گا۔ سی سرپنٹ نے مجبور ہو کر حکم دیا کہ حدیقہ اور 5 مجاہدین کو چھوڑ دیا جائے اور ان کے ہتھیار واپس کر دیے جائیں۔ انہیں ہتھیار واپس مل گئے۔ جوزف نے کہا میں اکیلا ہوں، میری مدد کرو۔ جان بلی کو اپنے نشانے پر رکھ لو، اسے یرغمال بنا لو۔ تمام مجاہدین نے جان بلی کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ حدیقہ ریوالور لے کر بلی کے قریب آ گئی، اس کی چادر ذرا لہرا گئی، لہراتے ہی بلی کو چھو گئی۔ وہ یک بار کی چیخ مار کر پیچھے کھڑے ہوئے مجاہدین سے ٹکرا گیا۔ اگر مجاہدین نہ ہوتے تو وہ فرش پر گر پڑتا۔ سی سرپنٹ نے پدرانہ محبت سے تڑپ کر پوچھا کیا ہوا بیٹے؟ وہ ہکلا کر ایک انگلی سے چادر کی طرف اشارہ کرنے لگا۔ اس کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ چادر کو چھوتے ہی اسے بجلی کا جھٹکا لگا ہے، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ میں نے اس کے دماغ کو جھٹکا نہیں پہنچایا تھا، بس ایک دہشت تھی جس کے نتیجے میں وہ نوجوان لڑکا بدحواسی کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ حدیقہ نے ایک چھوٹی سی پرچی اپنے ساتھی کی طرف بڑھائی۔ اس نے اسے پڑھنے کے بعد کہا سی سرپنٹ ہم فوراً مسٹر میکی سے ملنا چاہتے ہیں، یا تو انہیں یہاں بلایا جائے یا ہم ان کے پاس جانا پسند کریں گے، اور ہم جہاں بھی جائیں گے تمہارے بیٹے کو ساتھ لے جائیں گے۔ سی سرپنٹ تھوک نکلنے لگا، حلق کو ترک کرنے کے باوجود آواز نہیں نکل سکی تھی۔ وہ بھلا کیا کہتا کہ میکی زندہ ہے یا مردہ؟ زندہ ہے تو کہہ نہیں سکتا تھا، اور مردہ کہتا تو اس کے بیٹے کو فوراً ہی گولی مار دی جاتی۔ اس نے ہچکچاتے ہوئے کہا مسٹر میکی میرے پاس تھے، جب تم لوگوں کے آنے کی اطلاع ملی تو وہ یہاں سے میرے ایک ماتحت کے ساتھ تم سب سے ملنے گئے، اس کے بعد واپس نہیں آئے۔ میں خود حیران ہوں کہ کہاں رہ گئے ہیں۔ میں مائک کے ذریعے اعلان کرتا ہوں وہ جہاں بھی ہوں گے آ جائیں گے۔ جوزف نے ریوالور سے اس کا نشانہ لیتے ہوئے کہا سی سرپنٹ جھوٹ مت بولو، تم نے میکی کو مار ڈالا ہے۔ حدیقہ نے یہ اخبار کی چونک کر سر اٹھایا، اس کا رخ سی سرپنٹ کی طرف تھا، پھر وہ فوراً ہی ریوالور نکال کر اس کے بیٹے کی طرف پلٹ گئی۔ سرپنٹ نے چیخیں مارتے ہوئے اپنے بیٹے کی طرف دوڑتے ہوئے کہا نہیں نہیں، فار گاڈ سیک مجھے مار ڈالو، میرے بیٹے کو چھوڑ دو۔ ایک مجاہد نے کہا تمہارا بیٹا اسی صورت میں زندہ رہ سکتا ہے جب ہمیں مسٹر میکی زندہ سلامت نظر آئیں۔ ہم تمہیں 10 منٹ کی مہلت دیتے ہیں۔ وہ گڑ گڑا کے بولا 10 منٹ میں اتنے بڑے قلعے کے اندر مسٹر میکی کو کہاں تلاش کروں گا پلیز۔ دوسرے نے کہا اگر اسے تلاش نہیں کر سکتے تو مائک کے ذریعے اسے مخاطب کر سکتے ہو کسی دوسری جگہ سے۔ مسٹر میکی مائک کے ذریعے جواب میں ہماری تسلی کر سکتے ہیں۔ سی سرپنٹ کی سوچ کہہ رہی تھی جب میکی زندہ ہی نہیں ہے تو میں اس کی آواز کیسے سناؤں؟ اوہ گاڈ، یہ میں کیا کروں؟ میں نے اسے مار کر بہت برا کیا، اب اپنے بیٹے کو کیسے بچاؤں؟ کچھ تو کرنا ہی تھا، اگر بچا نہیں سکتا تھا تو اس کی زندگی کے لیے تھوڑی مہلت تو لے سکتا تھا۔ انہوں نے 10 منٹ کی مہلت دی تھی، وہ 10 منٹ میکی کو تلاش میں لگا سکتا تھا، ایسی چال چل سکتا تھا جس سے حدیقہ اور دوسرے مجاہدین کو تسلی ہوتی رہتی۔ ایک مجاہد نے ڈپٹ کر پوچھا کیا سوچ رہے ہو میکی؟ مائک سے اعلان کرتے ہو ہمیں مسٹر میکی کی آواز سناتے ہو یا تمہارے بیٹے کی آواز ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں؟ وہ نہیں نہیں کے انداز میں دونوں ہاتھ ہلاتا ہوا تیزی سے چلتا ہوا مائک کے پاس آیا، پھر اسے آن کر کے پاگلوں کے انداز میں پکارنے لگا میکی، مسٹر کرسٹوفر میکی، کہاں گم ہو گئے ہو؟ پلیز جہاں بھی ہو ہمیں جواب دو۔ تمہارے آدمی مجھ پر شبہ کر رہے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے تمہیں ہلاک کر دیا ہے۔ بھلا میری اتنی جرت کہاں، میں تو تم سے دوستی کے معاملے کر رہا تھا، پھر یہ سب کیا ہو گیا؟ دیکھو میرے بیٹے کی جان خطرے میں ہے، پلیز اپنی آواز کہیں سے
سے سنا دو۔ ایک مجاہد نے کہا اپنے قلعے کے تمام محافظوں، مسلح سپاہیوں اور افسروں کو حکم دو کہ مسٹر میکی جہاں بھی ہیں انہیں عزت اور احترام سے یہاں لایا جائے، کسی وجہ سے وہ نہ آ سکے تو ہمیں مائک کے ذریعے ان کی آواز سنائی جائے۔ سی سرپینٹ ان کی ہدایت کے مطابق یہی کہنے لگا، اپنے مسلح سپاہیوں اور افسروں کو حکم دینے لگا کہ مسٹر میکی جہاں بھی نظر آئے انہیں عزت و احترام سے لایا جائے یا پھر کسی طرح ان کی آواز یہاں تک پہنچائی جائے۔ وہ مائک کے سامنے زبان سے کہہ رہا تھا اور میں اس کے دماغ میں اس کی سوچ کے ذریعے پوچھ رہا تھا، کیا مردے اپنی آواز سنا سکتے ہیں؟ اب جان بلی کا کیا ہوگا؟ اس نے بیٹے کی طرف پلٹ کر دیکھا، اس کے جی میں آئی کہ مائک کے پاس سے ایک دم چھلانگ لگائے اور اپنے بیٹے کے پاس پہنچ جائے اور اس سے لپٹ جائے، ہر طرف سے ڈال بن جائے، جہاں سے بھی گولی چلے صرف اس کے جسم پر لگے اور بیٹا اس کی پناہ میں محفوظ رہے۔ افسوس دوسروں کی زندگی سے کھیلتے وقت یہ یاد نہیں رہتا کہ ایک دن خود مرنا ہے یا اپنی اولاد کو اپنی آنکھوں کے سامنے دم توڑتے ہوئے دیکھنا ہے، اور وہ بھی حرام موت مرتے ہوئے دیکھنا ہے۔ میں اسی چھت سے اتر آیا تھا، اب بے دھڑک ایک طرف چلا جا رہا تھا، اتنا تو یقین تھا کہ کوئی بھی مجھ پر گولی نہیں چلا سکتا، اور یہی ہوا۔ جیسے ہی چند سپاہیوں نے مجھے دیکھا فوراً ہی اٹینشن ہو گئے۔ ایک نے آگے بڑھ کر کہا، جناب آپ کو تلاش کیا جا رہا ہے۔ میں نے کہا، میں اعلان سن چکا ہوں، تمہارے سی سرپینٹ تک پہنچنے کے لیے کتنی دور جانا ہوگا؟ مجھے یہ قلعہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، عجیب بھول بھلیاں ہیں۔ آپ وہاں 15 منٹ میں پہنچیں گے، پھر تو دیر ہو جائے گی، تمہارا باس کچھ گھبرایا ہوا سا لگتا ہے، بہتر ہے یہیں مائک کے ذریعے آواز سنا دو، پھر میں وہاں پہنچوں گا۔ فوراً ہی مائک کا انتظام کیا گیا۔ میں نے اسے آن کر کے کہا، ہیلو مسٹر سرپینٹ۔ میری آواز اس کے دماغ میں ایک دھماکے کی طرح گونج اٹھی۔ وہ ایک دم سے چونک کر چاروں طرف دیکھنے لگا۔ اسپیکر کے ذریعے میری آواز سنائی دی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ میری آواز ہے، بھلا کہیں مردے بھی بولتے ہیں؟ ہاں میں بول رہا ہوں، سمندر کی گہری تہہ سے بول رہا ہوں، جہاں تم نے مجھے ڈبو دیا۔ تم میرے ساتھیوں کے سامنے اعتراف کرو کہ تم نے مجھے مار ڈالا ہے۔ میں اپنے ساتھیوں کو حکم دیتا ہوں کہ وہ تمہارے بیٹے کو کوئی نقصان نہ پہنچائیں، لیکن اسے یرغمال بنائے رکھیں۔ وہ ہاں ہاں کے انداز میں سر ہلانے لگا، فوراً ہی پلٹ کر حدیقہ سے اور مجاہدین سے کہنے لگا، میں مجرم ہوں، میں قاتل ہوں، میں نے مسٹر میکی کو مار ڈالا ہے۔ ایسی چال چلی کہ وہ سمندر کی گہرائیوں میں پہنچ گیا ہے، لیکن دیکھو میرے گارڈ کو میرے بیٹے کی زندگی منظور ہے، وہ مرنے کے بعد بھی سمندر کی تہہ سے بول رہا ہے، میرے بیٹے کو زندہ رکھو، اسے کوئی نقصان نہ پہنچاؤ۔ دیکھو تم لوگوں نے اس کی آواز سنی ہے، بولو سنی ہے یا نہیں؟ سرپینٹ اب میں سمندر کی گہرائیوں سے نکل کر آ رہا ہوں، تم آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھو کہ مردہ کس طرح زندہ ہو جاتا ہے۔ میں نے مائک آف کر کے وہاں کے ایک آفیسر سے کہا، مجھے اپنے باس کے پاس لے چلو۔ میں اس کے پاس جانے لگا، ویسے جانے سے پہلے سی سرپینٹ اور حدیقہ وغیرہ کے پاس پہنچا ہوا تھا۔ سی سرپینٹ نیم پاگل سا ہو گیا تھا، اس کے بیٹے کو دوبارہ زندگی مل رہی تھی، اتنا یقین ہو گیا تھا کہ اسے گولی نہیں ماری جائے گی، ایک وقت آئے گا کہ اسے زندہ چھوڑ دیا جائے گا۔ فی الحال وہ یرغمال تھا، وہ اپنے بیٹے کو خوش ہو کر دیکھ رہا تھا، اس کی بتیسی نکلی ہوئی تھی، وہ دونوں ہاتھ پھیلا کر کہہ رہا تھا، وہ آ رہا ہے جسے میں نے مار ڈالا ہے، وہ آ رہا ہے۔ لوگوں اسے جادو کہتے ہیں۔ میں نے اسے ایک ماتحت کے ساتھ موت کی ننھی سی گاڑی میں بٹھا دیا تھا، پھر جب مجھے پتا چلا کہ میرا بیٹا صحیح سلامت ہے اور میرے پاس پہنچنے والا ہے تو میں نے اس گاڑی کا رخ سمندر کی طرف کر دیا۔ وہ راستہ ایسا تھا کہ وہاں سے کوئی واپس نہیں آ سکتا، اس نشیبی راستے میں اگر کوئی چلتی گاڑی سے چھلانگ لگائے تب بھی واپس نہیں آ سکتا، کیونکہ نشیب میں لڑکتا چلا جائے گا، فرش اتنا چکنا ہے کہ وہاں قدم جمائے نہیں جا سکتے۔ ایسے میں کرسٹوفر میکی کیسے واپس آ سکتا ہے؟ مگر وہ واپس آ رہا ہے۔ وہ چاروں طرف گھوم گھوم کر پاگلوں کے سے انداز میں چیخ رہا تھا، اپنے بیٹے کی زندگی کی خوشی منا رہا تھا، آدھا پاگل ہو چکا تھا، مشین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، اسے دیکھو، وہاں ایک چھوٹا سا اسکرین ہے، جب وہ ننھی سی گاڑی کسی مسافر کو موت کی طرف لے جاتی ہے تو اسکرین پر ایک ننھی سی روشنی کا نقطہ نظر آتا ہے، وہ نقطہ دراصل وہی موت کی گاڑی ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، وہ ننھا سا نقطہ تیزی سے سفر کرتا ہوا اس حصے کی طرف گیا تھا جہاں خلا ہے، اور اس خلا سے گزرنے کے بعد گاڑی سمندر کی گہرائیوں میں پہنچ جاتی ہے، اور میں نے دیکھا وہ نقطہ وہاں جا کر گم ہو گیا تھا سمندر کی گہرائیوں میں۔ وہ تیزی سے چلتا ہوا مشین کے پاس آیا اور کہنے لگا، دیکھو اس مشین کے تمام بٹن اپنی جگہ موجود ہیں، کوئی بٹن دبا ہوا نہیں ہے، اس میں ایک بٹن ایسا ہے جسے دبانے کے بعد موت کے راستے پر چھت سے ایک راڈ لٹکتا ہے، اس راڈ کو تھام کر مرنے والا خود کو سمندر میں گرنے سے محفوظ رکھ سکتا ہے، لیکن میں نے اس بٹن کو نہیں دبایا تھا، یعنی وہ راڈ چھت سے نیچے نہیں
آیا تھا۔ میکی اسے تھام نہیں سکتا تھا، بچ نہیں سکتا تھا، مگر یہ قدرت کا اعجاز ہے کہ وہ زندہ ہے اور وہ چلا آ رہا ہے۔ میں یقین کرتا ہوں اور یقین سے کہتا ہوں کہ وہ سمندر کی گہرائیوں سے نکل کر آ رہا ہے۔ ہا 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 ہا، وہ کہہ لگانے لگا۔ وہ سچ مچ پاگل ہو رہا تھا۔ اسے بیٹے کے زندہ رہنے کی خوشی تھی اور اس کے لیے میرے مردہ نہ ہونے کی بات ناقابل فہم تھی۔ وہ چکرا رہا تھا، اور جب دماغ چکراتا ہے تو آدمی گر پڑتا ہے یا پھر پاگلوں جیسی حرکتیں کرتا ہے، جیسا وہ کر رہا تھا۔ قلعے کے ایک سپاہی نے آ کر سلیوٹ کرتے ہوئے کہا، سر، مسٹر میکی تشریف لا رہے ہیں۔ اطلاع دینے والا 2 قدم پیچھے ہٹ گیا تاکہ مجھے آنے کا راستہ مل سکے۔ میں دروازے سے گزر کر اس بڑے سے ہال نما کمرے میں پہنچ گیا۔ مجھے دیکھتے ہی سرپنٹ ساکت کھڑا رہ گیا۔ اس کے دیدے حیرانی سے پھیل گئے۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔